يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں. یعنی دنیا میں جو بندہ بھی کھانا کھا رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے کھا رہا ہے. تم سب بھوکے ہو، کچھ نہیں تمہارے پاس، یہ کھانا میں عطا کرتا ہوں اور اللہ عطا کر رہا ہے، یہ اس کی دین اور اس کی عطا ہے. فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یعنی کتنی واضح بات، بندوں کا احتیاج اور افتخار کہ تم کھانے کے، روٹی کے ایک لقمے تک میرے محتاج ہو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے. اللہ عطا فرمائے گا، اس کی دین میں کوئی کمی نہیں اور اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سب بھوکے ہو، کھانا مجھ سے طلب کرو، میں کھلاؤں گا. یعنی جو بھی اس دنیا میں کھانا کھا رہا ہے وہ اللہ کی دین اور عطا سے کھا رہا ہے. اور اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں دینے والا، فلاں داتا، فلاں گنج بخش، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے، اس کی نعمت کا کفران ہے. اور یہ بندہ یقیناً سزا کا مستوجب ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا، اور سزا یہی ہے، کوئی گناہوں کی بخشش نہیں اور دائمی جہنمی. اس سے بڑھ کر کیا صراحت چاہیے؟ کتنے واضح جملے کہ تم سب بھوکے ہو اور کھانا میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے طلب کرو، میں کھلاؤں گا. یہ اللہ رب العزت نے طلب کا حکم دیا اور کھلانے کا وعدہ کیا. اللہ کے دربار کو دستک دو گے تو یقیناً استجابت آپ کی منتظر ہوگی اور اللہ دعائیں قبول کرے گا اور آپ کے سوال پورے کرے گا. جی. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ اور بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہنا ہوں. یعنی جن بندوں نے لباس پہنا ہوا ہے وہ اللہ کی عطا اور اس کی دین سے اللہ نے عطا فرمایا. فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں تم سب کو لباس پہناؤں گا. یعنی کوئی شعبہ باقی رہ گیا ہدایت میں، کھانے پینے میں، پہننے میں؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کے دربار کے فقیر ہیں. اس کے دربار کو اگر چھوڑ دو گے، کسی اور کے دربار کو دستک دو گے، کفران نعمت بھی اور شرک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے. اور جو قیامت کے عذاب علیم پر جا کر منتج ہوگی، وہ عذاب، ویسا عذاب کوئی طاقت نہیں دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہی سے کھانا طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے لباس طلب کرو، عطا کرنے والا وہی ہے. جی. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم گناہ کرتے ہو رات اور دن، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہوں تمام گناہوں کو بخشنے والا. فاستغفرونی، مجھ سے بخشش طلب کرو، اغفر لکم، میں تم سب کو معاف کروں گا اور سب کو بخشوں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی ضرورت ہماری کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت بندے کو استغفار اور توبہ کی دعوت دے رہے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. تو گناہوں کی بخشش کے تعلق سے میرے ساتھ رابطہ کرو، مجھ سے تعلق جوڑو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا. انتہائی عظیم بشارت ہے. کیوں؟ کہ گناہوں کی معافی اور گناہوں کی بخشش میری اور آپ کی سب سے اہم ضرورت. یاد رکھو، اگر سارے گناہ ہم بخشوا لیں، ایک گناہ بھی اگر ایسا رہ گیا جو نہ بخشوا سکے، دامن سے چمٹا رہ گیا، تو کامیابی نہیں ملے گی. جنت
ایسے انسانوں کا ٹھکانہ ہے جو بالکل پاکیزہ ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہوں. جو گناہوں میں ملوث ہو کر وہاں پہنچے ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک گناہ بھی اگر باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا اور اس گناہ کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اور جب وہ گناہ جل جائے گا اور اگر توحید موجود ہوئی تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. تو کتنی اہم بشارت ہے اور اللہ کی طرف سے خبر ہے. کیا میرے بندو، تم تو دن رات گناہ کرتے ہو، قدم قدم پر معصیتیں ہیں اور گناہ ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے استغفار کرتے رہو. اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. اور معاف کرنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں بہت زیادہ. اگر توبہ دل سے سچے ہو کر رہے ہو تو ایک لمحے میں 100 سال کے گناہ معاف ہو سکتے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک. ابن آدم، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو ایک دفعہ سچا استغفار کر لے، تیرے دل میں باقاعدہ ندامت ہو اس گناہ کی، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، تو ایک لمحے میں تیری ایک بار کی توبہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دو. اتنی بڑی بشارت اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم بھوکے ننگے میرے دربار کے فقیر، ہر چیز مجھ سے مانگو. اور یہ کتنا اہم معاملہ کہ تم گناہ گار ہو، گناہ کرنے والا انسان اللہ کی وعید اور اس کے عذاب کا نشانہ بننے کے اہل ہو چکا ہے. اللہ کی عذاب کے لپیٹے میں آ جائے، مگر اللہ رب العزت بندوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، جو اس کی محبت کا مظہر اور اس کے پیار کا اظہار ہے کہ تم مجھ سے استغفار کر لو. گناہ کر کے تم عذاب کی حجت اپنے اوپر قائم کر چکے ہو. گناہ گار انسان پر عذاب کی حجت قائم ہو چکی. سابقہ اقوام کے واقعات آپ کے سامنے، لیکن میں تمہیں استغفار کی دعوت دیتا ہوں. توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. جی. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لن تبلغوا ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ضری میرے نقصان کو، فتضرونی اور مجھے کوئی نقصان پہنچا دو، ایسا ہرگز ممکن نہیں. تم سارے مل کر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طرح ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سب مل کر بھی میرے کسی نفع کو نہیں پہنچ سکتے اور مجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. نہ میرا نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. اللہ کی ذات، اس کی تمام صفات، اس کے تمام افعال کامل ہیں جن میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر مجھے میرا نقصان کرو گے یہ نقص کا موجب ہوگا اور وہ ذات نقص سے پاک ہے. میرا کوئی فائدہ کرو گے تو اس بات کی یہ غمازی کرے گا کہ میرے ہاں کوئی کمی ہے جس کو تم نے فائدہ پہنچا کر دور کی. ہرگز نہیں. وہ ذات کمال ذات ہے، اس کی صفات بھی کمال ہیں، اس کے افعال بھی کمال ہیں، نہ کوئی نقصان اسے پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع. یہ ذات کامل کی یہ نشانی اور علامت ہے. وہ ذات کامل و اکمل ہے، کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی طاقت اس کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتی. نفع اگر کوئی پہنچائے گا تو اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ اللہ کی ذات یا صفات میں نقص ہے، وہ نقص سے پاک ہے، نہ وہاں کوئی کمی ہے کہ کسی نفع کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے. وہ ذات کمال ذات ہے، ذات بھی کمال ہے، اس کے صفات بھی کمال ہیں،
اور اس کے تمام افعال بھی کمال ہیں۔ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا۔ یہ اسی کی تفسیر آگے آ گئی، اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے لوگ اور تمہارے آخری لوگ، یعنی جو لوگ پہلے پیدا ہو کر گزر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی پیدا ہو کر آ جائیں، اور تم بھی آ جاؤ، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، انسان بھی ہوں اور جن بھی ہوں، تو سارے اگلے پچھلے لوگ انسان اور جن سب کے سب کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، وہ سب کے سب ہوں سب سے بڑے متقی انسان کے دل پر، ایسے متقی ہوں جیسے کوئی سب سے بڑا متقی ہے ویسے متقی بن جائے، اس انسان کا روپ دھار لے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ سارے انسان، سارے جن اور سارے اگلے پچھلے سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائیں، مانا مستقل میری عبادت کریں، میرا ذکر کریں، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، مستقل کرتے جائیں، تو اس سب کچھ کے کرنے کے باوجود اور کرنے کے بعد بھی ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، یہ سارا عمل، یہ ساری عبادات میرے ملک میں، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے گا۔ سارے اگلے پچھلے انسان اور جن کیا بن جائیں؟ علی اتقى قلب رجل واحد، سب سے بڑے پرہیزگار انسان کے دل کی مانند۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار دل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ساری کائنات اور سارے انسان اور جن کیسے بن جائیں؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسا تقوی اختیار کر لیں، ویسا دل میں پاکیزگی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا ذکر ہوگا، مسلسل اللہ کی عبادت ہوگی، فرما برداری ہوگی، اس کی اطاعت ہوگی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سارے مل کر اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ذات کو یہ کمال حاصل، اضافہ تب ہو جب وہاں کوئی کمی ہو، وہاں کوئی کمی نہیں، کمال ہی کمال، ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے۔ جی يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جن کیا ہو جائیں؟ علی افجر قلب رجل واحد، سب سے بڑے فاسق اور فاجر اور گناہ گار انسان کے دل کی مانند۔ یہ دنیا میں جو سب سے بڑا فاجر انسان ہے، مثلا آپ فرعون کا نام لے لیجیے، ابو جہل کا نام لے لیجیے، نمرود کا نام لے لیجیے، یعنی پوری دنیا ابو جہل بن جائے، پوری دنیا فرعون بن جائے، کس قدر میری نافرمانی ہوگی اور کس قدر میری حدود کو پامال کیا جائے گا، مگر اس سب کے بعد بھی میری بادشاہت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں آ سکے گی۔ اس سارے عمل کے بعد بھی میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں لا سکیں گے۔ اس ذات کو کمال حاصل ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نہ کسی کی نافرمانی اس کمال میں کمی کر سکے گی اور نہ کسی کی اطاعت اس کمال میں اضافہ کر سکے گا۔ جی يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے لوگ اور سارے جن قاموا کھڑے ہو جائیں فی صعید واحد، ایک میدان میں، فسألونی، اور سب مل کر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور مجھ سے طلب کرنا شروع کر دیں،
فأعطيت كل إنسان مسألته، اور میں فوراً ہر شخص کو اس کا سوال، اس کی التجا، اس کی استدعا اور اس کی دعا عطا کر دوں۔ کون لوگ؟ سارے اگلے پچھلے، یعنی تخلیق آدم سے لے کر آج تک جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے وہ سارے قبروں سے زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں اربوں انسان وہ بھی ہوں، اور جو قیامت تک آئیں گے اربوں انسان وہ بھی آج ہی پیدا ہو جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سارے مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ کیسے مانگیں؟ کوئی ترتیب اور لائن کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھے مانگیں، ایک ساتھ مانگیں، اپنی اپنی بولی میں مانگیں، کوئی عربی میں، کوئی عجمی میں، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی ہندی میں، کوئی بنگالی میں، جس زبان میں چاہو مانگو، ایک ساتھ مانگو، اور میں سب کی مانگ فوری عطا کرتا جاؤں۔ بادشاہتیں مانگو، اور عہدے اور منصب مانگو، سرداریاں مانگو، مال و دولت مانگو، جو چاہو طلب کرو، میں سب کی مانگ پوری کرتا جاؤں اور سب کو عطا کرتا جاؤں۔ تو سب کو عطا کرنے کے بعد ما نقص ذالک مما عندی، جو میرے خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور ڈبو کر نکال لی جائے، وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی؟ پوری کائنات کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یمین اللہ ملآ لا یغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے خزانوں سے، رزق سے اور دولتوں سے، دن رات اللہ خرچ کرتا رہے، دن رات خرچ کرتا ہے، مسلسل خرچ کرتا رہے، تو مسلسل خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں ان احمقوں کا ذکر کیجئے جو اس دربار کو چھوڑ کر بھٹکتے پھر رہے ہیں، مختلف درباروں اور مختلف درگاہوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جن کے اختیار میں کچھ نہیں۔ میرے رب کا اختیار، میرے رب کے خزانے، میرے رب کی طاقت اس حدیث سے واضح ہو رہی کہ پوری دنیا اکٹھی ہو کر اللہ سے سوال کرے اور اللہ سب کو فوراً عطا کرتا ہے، تو سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کے نکال لو، کوئی پانی کم نظر آئے گا؟ سمندر میں ڈبونے سے کوئی پانی میں کمی نظر آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ وہ سارے خزانوں کا مالک، وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اس کو پکارو، اس سے دعائیں کرو، اس سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا۔ جی يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم۔ احسنت، جزاک اللہ خیرا۔ اے میرے بندو، آخری بات سن لو، اتنی واضح باتیں ہو گئی کہ تم ننگے ہو مجھ سے کپڑا مانگو، بھوکے ہو مجھ سے کھانا مانگو، گناہ گار ہو مجھ سے توبہ اور استغفار کر لو، گمراہ ہو مجھ سے ہدایت طلب کر لو، سب کچھ میں دوں گا اور کوئی نہیں دینے والا۔ کتنی صریح باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کس انداز سے اپنے بندوں کے عجز اور افتخار کا ذکر کر رہا ہے، اپنی قوت اور طاقت کا ذکر فرما رہا ہے، اور ساتھ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں۔ اس کے بعد بھی جو بندہ اللہ سے نہ مانگے، در در کے دھکے کھائے، یہ اس کی حماقت بھی ہوگی، وہ جسارت ہوگی جو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کا باعث ہو۔ پھر آخری بات یہ ہے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، کہ اب میں صرف تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں ان کو گن رہا ہوں اور شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایھا، پھر ان سارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دوں گا، پورا بدلہ، خیر ہوگا تو خیر دوں گا، شر ہوگا تو شر دوں گا، پورا بدلہ تمہیں عطا کروں گا۔ جب قیامت قائم ہوگی ہر چیز تمہیں نظر آ جائے گی،
پھر اس دن ظالم کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ اللہ کا احصاء ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا، سارے گناہ درج ہیں، سارے موجود ہیں، بندہ وہ گناہ کر کے بھول چکا، اس کتاب میں درج ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، ما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں، تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ ان اعمال کا دوں گا، اعمال اگر خیر ہوں گے تو بدلہ خیر کا ہوگا، اعمال اگر شر ہوں گے، معصیتیں ہوں گی تو بدلہ بھی شر کا ہوگا اور پورا پورا ہوگا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو شخص اپنے اعمال میں نیکی پائے اور خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی توفیق سے نیکی حاصل ہوئی، کیونکہ ہدایت دینے والا وہی ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، دل میں بات ڈالنے والا وہی ہے، اسی کی توفیق سے یہ نیکی تمہیں حاصل ہوئی۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو شخص اپنے اعمال میں خیر نہیں پاتا بلکہ کچھ اور پاتا ہے، شر پاتا ہے اور گناہ پاتا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ، کیونکہ وہ شر جو ہے تمہارا اپنا کسب ہے، تم نے خریدا ہے، وہ تم نے حاصل کیا اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال کے ذریعے، اس شر کا سبب تم خود ہی ہو۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ پیار سے ابتدا کا ہے، سبقت رحمتی غضبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرما رہا ہے میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے ہے، ہر شخص کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا، اور وہ بندہ اگر رحمت کا مستحق اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہا پھر غضب اور عذاب کی باری آئے گی۔ تو اگر تم نے معصیتیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کا سبب تم خود ہی ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارا ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، شمار کیا جا رہا ہے، اور جزا پوری ملے گی، وفیہا، وفا سے پوری جزا تمہیں ملے گی، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا کسی کمی کے بغیر۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم الشان حدیث، عظیم قواعد پر مشتمل، جس نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر بہا دیے اور اللہ کے وعدوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ عطا فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے، دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، ہر چیز اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ان تمام امور میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، عقیدتاً و عملاً اس پر قائم ہو جائیں تاکہ خالق کائنات کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔